باب الرجل يصلي الفريضة خلف من يصلي تطوعا. فرض نماز متنفل پیچھے پڑھنے کا بیان۔ نماز فرض ہے اور پڑھنے والا ہے فرض نماز کا اور پڑھتا ہے متنفل کے پیچھے۔ اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے اور شرعی نقطہ نظر کیا ہے، اس سے متعلق امام طحاوی رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے اور اس باب کو ہم یہاں پڑھ رہے ہیں۔ اس میں دو نقطہ نظر سامنے آئے تھے۔ ایک نظریہ یہ تھا کہ متنفل کے پیچھے مفترض کی نماز ہو جاتی ہے بغیر کسی کراہت کے، بغیر کسی الجھن کے، اور یہ نظریہ تھا امام شافعی رحمہ اللہ کا۔ امام احمد بن حنبل کا ایک قول ہے اور تقریباً ان کے ہاں مشہور قول یہی ہے، کیونکہ ہم نے حنابلہ کو جو دیکھا ہے وہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ دوسری جانب امام ابو حنیفہ، امام مالک اور احمد بن حنبل کا ایک قول ہے کہ مفترض متنفل کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، مقتدیوں کی نماز صحیح نہیں ہوگی، امام کی ٹھیک ہوگی۔ اس پر روایات پیش کی تھی، بلکہ حوالہ دیا تھا حضرت امام احمد بن وہ پوری حدیث سے پیش نہیں، حوالہ دیا ہے دلیلوں کا۔ جابر بن عبداللہ کی مشہور روایت ہے اور حضرت معاذ بن جبل کے حوالے سے ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس عشاء کی نماز پڑھتے، پھر واپس جاتے اپنے محلے میں، بنو سلمہ کے محلے میں وہ عشاء کی نماز پڑھاتے۔ باب القراءة فی صلاة المغرب کے اندر یہ تفصیل وہاں گزری ہے۔ ان کی شکایت لگ گئی اور حضور نے پر پابند کیا کہ آپ نے فلاں فلاں صورتیں پڑھنی ہے۔ دوسرے حضرات نے فرمایا کہ متنفل کے پیچھے مفترض کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ہے، ان کے ناقلین کے بارے میں آگے وضاحت کی ہے، تو ناقلین سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ ان کی نماز نفل تھی یا فرض تھی، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ حضرت معاذ بن جبل عشاء کی نماز حضور علیہ السلام کے پیچھے پڑھتے تھے اور اپنی قوم کو عشاء کی نماز پڑھاتے تھے۔ اس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ عشاء کی نماز جو حضور کے پیچھے عشاء کے وقت پڑھتے تھے وہ نفل نماز تھی، یا قوم کو جو پڑھا رہے تھے وہ نفل نماز تھی، یا دونوں فرض نمازیں تھی یا دونوں نفل نمازیں تھی، یہ تو کوئی وضاحت نہیں ہے۔ البتہ قیاس ہے کہ کوئی ایک فرض نماز ضرور ہوگی، کوئی ایک کم از کم فرض نماز ہوگی، کیونکہ عشاء کے وقت جو پڑھائی جاتی ہے فرض نماز تو ان کے ذمے تھی۔ فرض نماز ہم لیتے ہیں کہ کوئی ایک ضرور ہے، وہ اس وجہ سے کہ عشاء کی نماز فرض ہے اور جماعت کے ساتھ عموماً وہ پڑھی جاتی ہے، لیکن دو دفعہ پڑھنے پر ہم یہ فیصلہ نہیں لگا سکتے، یعنی فیصلہ نہیں کر سکتے اور یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ پہلی نماز فرض تھی دوسری نفل تھی۔ البتہ احتمال ہے کہ پہلی فرض ہو دوسری نفل ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ پہلی نفل ہو دوسری فرض ہو، یہ بھی احتمال ہے کہ دونوں فرض ہو۔ یہ تین احتمالات ممکن ہیں۔ ہم جب دونوں فرض ہوں گے تو پھر ماننا پڑے گا کہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب دو دفعہ فرض پڑھنے کی گنجائش تھی، اور پہلی فرض ہو دوسری نفل ہو، یہ پھر آپ کو استدلال کا حق حاصل ہے اس احتمال سے، لیکن طے تو ہو جائے یہ احتمال، ترجیح تو مل جائے۔ اور اگر ایک احتمال جو اور تھا وہ یہ کہ پہلی نماز نفل ہو دوسری فرض ہو، تو پھر آپ استدلال نہیں کر سکتے اس حدیث شریف سے اور معاذ بن جبل کے واقعہ سے۔ وخالفہم فی ذلک آخرون سے پڑھے، کل الجھن ہو گئی تھی آواز کے حوالے سے۔ فقالوا لا يجوز لرجل ان يصلي فریضة خلف من يصلي نافلة، ایک آدمی فرض نماز پڑھے اس آدمی کے پیچھے جو نفل پڑھ رہا ہے۔ وقالوا ليس في حدیث معاذ هذا، حضرت معاذ کی اس حدیث میں نہیں ہے
انما کان یصلی بقومہ، جو اپنی قوم کو نماز پڑھا رہے تھے وہ نفل نماز تھی، واضح نہیں ہے نفل تھی یا فرض. جوز ان یکون کان یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نافلہ، اس میں کہ احتمال ہے، یہ بات ممکن ہے کہ جو نماز وہ رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ پڑھ رہے تھے وہ نفل ہو، ثم یأتی قومہ، پھر اپنی قوم کے پاس وہ آتے ہوں اور ان کو فرض پڑھاتے ہوں. اگر معاملہ ایسا ہے جیسے یہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ نفل پڑھ کر حضور علیہ السلام کے ساتھ اور اپنی قوم کے پاس پھر آ کر فرض پڑھاتے ہوں تو فلا حجت لکم فی ھذا الحدیث. اور دوسرے احتمال یہ ہے کہ یکون کان یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فریضۃ، وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ فرض پڑھتے ہو اور اپنی قوم کو نفل پڑھاتے ہو، جیسے تم نے ذکر کیا. پھر استدلال کا آپ کو حق ہے، لیکن اس صورت میں کہ یہ احتمال راجح ہو جائے، کسی شرعی دلیل سے ثابت ہو جائے. فلما كان هذا الحديث يحتمل المعنيين، جب یہ حدیث دو معنوں میں سے ایک کا احتمال رکھتی ہے تو لم يكن احدهما اولى من الاخر، دو معنوں میں سے ایک معنی دوسرے سے کوئی اولا نہیں ہے بلا وجہ. ولم يكن لاحد ان يصرفه الى احد المعنيين دون المعنى الاخر، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دو معنوں میں سے کسی ایک معنی کی طرف اس کو پھیر دے، دوسرا معنی چھوڑ دے. الا بدلالۃ تدل على ذلك، مگر دلالت چاہیے جو اس پر دلالت کرے، کوئی دلیل چاہیے جو دلیل اس بات پہ دلالت کرے کہ یہ والا پہلو راجح ہے. یہاں تک بات مکمل ہوئی تو اہل مقال اولا نے کہا جی دلیل موجود ہے، اور وہ دلیل یہ بتا رہی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھے ہیں نا وہ فرض ہی ہے، اور جو اپنی قوم کو پڑھا رہے ہیں وہ نفل ہی ہے. صاف لفظوں میں نفل کا لفظ موجود ہے. تو حضور علیہ السلام کے پاس انہوں نے ضرور فرض نماز پڑھی ہوگی نا، قوم کو نفل ہی پڑھا رہے تھے، یہ الفاظ موجود ہیں. اور وہ روایت یہ ہے وذكروا في ذلك ما حدثنا ابراهيم بن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عمرو. ابن جریج عمر سے نقل کر رہی ہے، عمر ابن دینار ہے، عمر ابن دینار. اور عمر ابن دینار فرماتے ہیں اخبرنی جابر رضی اللہ عنہ، مجھے حضرت جابر نے بتایا، اور وہ فرماتے تھے ان معاذ كان يصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم العشاء ثم ينصرف الى قومه فيصليها بهم هي له تطوع. یہ نماز ان کے لیے نفل تھی، لہو معاذ کے لیے، ولہم اور قوم کے لیے فریضۃ فرض تھی. یہ الفاظ آخر میں نظر آ رہے ہیں، یہ لہو تطوع ولہم فریضہ. دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ آپ یہ ابن جریج ہے نا، یہ عمر ابن دینار کے شاگرد ہے، سند میں آپ دیکھ لیں. تو یہی حدیث عمر ابن دینار سے نقل کرنے والے ایک اور بزرگ ہیں، ان کا نام ہے سفیان ابن عیینہ. سفیان ابن عیینہ نے یہی حدیث عمر ابن دینار سے نقل کی ہے، اور وہ حضرت جابر کا حوالہ دیتے ہیں، وہ حضرت معاذ کا، اور یہی پورے الفاظ سوائے آخری ٹکڑے کے ہی لہو تطوع ولہم فریضہ، یہ لفظ اس میں نہیں ہے. سفیان ابن عیینہ کی روایت میں ہی لہو تطوع ولہم فریضہ کے الفاظ نہیں ہے. اس سے ایک اشارہ ملتا ہے چونکہ سفیان ابن عیینہ بہت بڑے محدث ہیں، تو پھر ایک احتمال پیدا ہوتا ہے، امکان، وہ یہ امکان ہے کہ ہی لہو تطوع ولہم فریضہ کے جو الفاظ ہیں یہ حضرت معاذ کے نہیں ہے، یا تو عمر ابن دینار نے الفاظ کہے، عمر ابن دینار نے خود سے نتیجہ نکالا ہے کہ حضرت معاذ جو نماز پڑھاتے تھے وہ نفل نماز تھی اور قوم کی نماز فرض تھی، یا یہ نتیجہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نکالا ہے کہ حضرت معاذ جو نماز پڑھاتے تھے وہ نفل تھی اور قوم کی نماز فرض تھی. اور تیسرا احتمال یہ ہے کہ حضرت معاذ نے یہ فرمایا ہو کہ میری نماز نفل ہے اور قوم کی فرض تھی، لیکن اس پر پھر یہ مسئلہ ہوگا کہ حضرت معاذ نے حضور علیہ السلام سے اس کی اجازت لی ہے یا نہیں، یعنی یہ اپنا عمل حضور کی خدمت میں پیش کیا ہے یا نہیں پیش کیا. اگر وہ حضور کی خدمت میں پیش کرتے تو احتمال یہ تھا کہ ان کو برقرار رکھتے، یہ بھی احتمال تھا کہ منع فرماتے، لیکن بحال رکھنے کے احتمال کی بنیاد پر ان کے لیے نفل نماز پڑھانا اور مقتدیوں کا ان کے پیچھے فرض پڑھنا جائز ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا جائز نہیں ہو سکتا. اس کی مثال انہوں نے پیش کی کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں
رفاع ابن رافع صحابی ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ وظیفہ زوجیت میں انزال کے بغیر وظیفہ زوجیت ادا کرتے اور ہم غسل نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا، حضور کو بتایا تھا آپ نے کہ ہمارا یہ عمل ہے اور غسل نہیں کر رہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے اس کہنے پر فیصلہ نہیں سنایا، بلکہ ان کے خلاف فیصلہ سنایا کہ نہیں، اب غسل کرنا ہوگا۔ تو اس لیے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کو انہوں نے بتایا نہیں ہے، اگر بتاتے تو احتمال تھا، لیکن اس احتمال پر دلیل نہیں، بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ دیکھ لیجیے اب کتاب میں، فکان من الحجت للآخرین، دوسرے حضرات کی حجت علیہم، اس پہلی قوم کے خلاف۔ یہ جو حدیث انہوں نے پیش کی ہے ابن جریج کی، عمر بن دینار کے حوالے سے، حضرت معاذ کا تذکرہ ہے اس میں، اور ہی لہو تطوع ولہم فریضہ والی روایت، اس سے جو انہوں نے استدلال کیا اس کے خلاف حجت یہ ہے کہ ان ابن عیینہ، ابن عیینہ سے مراد سفیان ابن عیینہ، قد روا هذا الحدیث، اس حدیث کو انہوں نے روایت کیا عمر بن دینار سے، جیسے ابن جریج نے عمر سے نقل کیا، انہوں نے بھی عمر سے نقل کیا، کما رواہ ابن جریج، وجاء به تاما، اور سفیان ابن عیینہ اس حدیث کو پوری طرح لا چکے، واساقه احسن من سیاق ابن جریج، ابن جریج کے سیاق یعنی چلانے سے اور پیش کرنے سے اچھے طریقے سے انہوں نے پیش کیا، لیکن فرق یہ ہے غیر انه لم يقل فيه هذا الذي قاله ابن جریج، سفیان بن عیینہ نے یہ جملہ نہیں پیش کیا اس حدیث میں کہ جو ابن جریج نے وَلَهُمْ فَرِيضَةٌ، یہ والا جملہ، وَيَجُوزُ، تو ممکن ہے کہ يكون ذلك من قول ابن جریج، یہ اپنی طرف سے بنایا ہو، اور ابن دینار نے طرف بنایا ہو، کہ احتمال ہے کہ شاید دینار نہیں کہا ہو، انہوں نے یہ نہیں، احتمال یہ ہے کہ رضی اللہ عنہ جملہ پیش کیا ہو، ان کا قیاس ہو، ابن جریج نے پیش کیا ہو، یجوز یکون من قول عمر ابن دینار، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عمر ابن دینار کا یہ قول ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت جابر کا قول ہو، یہ جو ہی لہم لہو تطوع، ہی لہو تطوع ولہم فریضہ، یا ابن جریج کا جملہ ہے تو ان کا اپنا قیاس ہے، یا عمر بن دینار کا جملہ ہے تو ان کا قیاس ہے، یا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے تو ان کا قیاس ہے۔ فمن ای هؤلاء الثلاثہ، ان تینوں میں سے جس سے بھی یہ جملہ ثابت ہو جائے، کان القول دلیل، اور اس میں دلیل نہیں علی حقیقت فعل معاذ، حضرت معاذ کے فعل کی حقیقت پر، کہ انہ کذالک ام لا، کہ یہ فعل ایسا ہی تھا یا ایسا نہیں تھا، لأنہم لم یحکوا ذلک عن معاذ، کیونکہ ان بزرگوں نے یہ جملہ اپنی طرف سے کہا ہے، یہ ان کے لیے نفل نماز تھی اور حضرت معاذ کے لیے اور قوم کے لیے فرض تھی، یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے فرمائی ہے، حضرت معاذ سے نقل نہیں کی، اور یہ ان کا قیاس ہے۔ انما قالوا قولا على انه عندهم كذلك، انہوں نے ایسی بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان کی نظر میں یہ مسئلہ ایسا ہی تھا، یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضرت معاذ نے جب حضور کے پیچھے نماز پڑھ لی تو فرض تھی، تو قوم کو پھر پڑھائیے تو نفل پڑھائیے۔ وقد يجوز ان يكون في الحقيقة بخلاف ذلك، یہاں یہ جو ہی لہو تطوع ولہم فریضہ، اس میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ حقیقت میں اس کا الٹ ہو، وہ یہ کہ حضرت معاذ کا یہ جملہ ہو، لیکن ولو ثبت ذلك ايضا عن معاذ، اگر یہ حضرت معاذ ہی سے ثابت ہو جائے، یہ جو عبارت دوبارہ دیکھو، انما قالوا قولا على انه عندهم كذلك، یہ جو ان بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ نماز حضرت معاذ کے لیے نفل تھی اور قوم کے لیے فرض تھی، تو کہتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا خیال ہے، حالانکہ احتمال ہے کہ حقیقت اس کے خلاف ہو، یہ مطلب ہے، حقیقت اس کے خلاف کا بالکل احتمال موجود ہے، وقد یجوز، اور بالکل ممکن ہے کہ یکون فی الحقیقت، کہ حقیقت میں ہو بخلاف ذالک، اس کے خلاف، کس طرح خلاف، کہ حضرت معاذ جو نماز پڑھاتے وہ فرض پڑھاتے اور حضور کے پیچھے انہوں نے نفل نماز پڑھی ہو، یہ ممکن ہے، لیکن ان بزرگوں کا اپنا عندیہ یہ تھا کہ اس طرح ہوا ہوگا۔ وَلَوْ ثَبَتَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنْ مُعَاذ، اور اگر یہ جملہ حضرت معاذ سے بھی ثابت ہو جائے،
پھر بھی اس میں دلیل نہیں ہے کہ انہ کان بامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ایسا تھا، ان کا اپنا اجتہاد تھا، اور یہ بھی دلیل موجود نہیں ہے رسول اللہ علیہ السلام کو بتاتے تو حضور علیہ السلام اس پر برقرار رکھتے یا تبدیل کر لیتے ان کو، اس لیے کہ انہوں نے بتایا نہیں ہے۔ جب بتایا نہیں ہے تو اگلی بات یہ کہ حضور برقرار بھی رکھ سکتے تھے، تبدیل بھی کر سکتے تھے، تو جب یہ دونوں احتمال موجود ہیں پھر کیسے برقرار رکھنے والے پہلو کو ترجیح دی گئی؟ وهذا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لما اخبرہ رفاعۃ بن رافع، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رفاع بن رافع نے ان کو بتایا انہم كانوا يجامعون على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولا يغتسلون حتى ينزلوا، فقال لهم عمر، حضرت عمر نے ان سے فرمایا فاخبرتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذلك، آپ نے حضور کو یہ بات بتائی تھی؟ فرضیہ لکم، وہ آپ کے لیے تمہارے فرضیہ، حضور علیہ السلام اس کام کو پسند کر چکے تمہارے لیے، جائز قرار دے چکے؟ قال اللہ، نے کہا نہیں۔ فلم يجعل ذلك عمر عمر نے سمجھا، فكذلك هذا الفعل لو ثبت ان معاذ فعله، اسی طرح یہ فعل بھی حضور کے زمانے میں کرنا کافی نہیں ہے، اگر حضرت معاذ نے حضور کے زمانے میں یہ کام کیا ہے لیکن حضور کو بتایا تو نہیں ہے، فلو ثبت ان معاذ فعله في عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن في ذلك الدلیل، اس میں بھی دلیل نہیں انه بامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کے کہنے، وقد روینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يدل على خلاف ذلك، حضور علیہ السلام سے تو اس کے خلاف روایت موجود ہے۔ حضرت معاذ کی حدیث سے جو عام احتمال تم نکالتے ہو کہ حضور علیہ السلام کی زمانے میں انہوں نے کیا اور یہ الفاظ ان کے اپنے ہو سکتے ہیں، تو پھر اس حدیث کا کیا کریں گے جو اس کو بالکل اس کے خلاف ہے؟ حدیث کا حاصل یہ ہے حضور علیہ السلام کو شکایت لگائی، سلیم اس کا نام تھا سلیم، حضرت ہم دن بھر مصروف رہتے ہیں مزدوری میں، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں، لمبی نماز پڑھاتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ ایسا پڑھو، قوم کو پڑھاؤ تو ہلکی نماز پڑھاؤ۔ حضرت معاذ کے ساتھ مکالمہ ہوا ہے ان ارشادات کے ساتھ، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حضرت معاذ نے جس دن حضور علیہ السلام کے پاس نماز پڑھی ہے اس دن قوم کو نہیں پڑھائی، اور جس دن قوم کو پڑھائی ہے پھر حضور کے پاس نہیں پڑھی، کیونکہ اما اور او کا لفظ ہے، یا یہ کرو یا یہ کرو، یا یہ کرو یا یہ کرو، یہ کا مطلب یہی ہو۔ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرے پاس پڑھنے کے بعد وہاں جا کے ہلکی نماز پڑھاؤ، بلکہ یہ فرمایا کہ یا میرے پاس پڑھو یا پھر قوم کو ہلکی نماز پڑھاؤ۔ یا کا تو مطلب یہ ہے کہ ایک کام ہوا ہے، حضور کی طرف سے دونوں دفعہ نماز یہاں پڑھ کر وہاں پڑھانے کی اجازت نظر نہیں آ رہی۔ اب وہ جو روایت ہے حضور علیہ السلام کی حدیث مبارک والی وہ یہ ہے، وہ بھی قال حدثنا فهد قال حدثنا يحيى بن صالح الوحازي وقال حدثنا علي بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا عمرو بن يحيى المازني عن معاذ بن رفاعة الزرقي بن سلمة يقال له رضی اللہ عنہ آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے پاس آئے، فقال، کہنے لگے حضرت انا نزل فی اعمالنا، ہم مسلسل اپنے کاروبار اپنے مصروفیات میں رہتے ہیں، فنأتی، رات کو آتے ہیں، حین نمسی، جب ہم شام کا وقت ہوتا ہے، شام میں داخل ہوتے ہیں وقت مغرب میں، فنصلی، نماز پڑھتے ہیں، فیاتی معاذ بن جبل، معاذ بن جبل آتے ہیں، فینادی، فیاتی، اور پھر وہ نماز پڑھاتے ہیں تو فیطول علینا، لمبی نماز کر لیتے ہیں۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تکن فتانا، فتان نہیں بنو، اما ان تصلی معی و اما ان تخفف عن قومک، یا اپنی قوم سے نماز کو ہلکا کرو۔ فقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا لمعاذ يدل، حضور علیہ السلام ارشاد معاذ سے دلالت کرتا ہے کہ علی انہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یفعل احد الامرین، حضور کے زمانے میں ایک کام کرتے تھے، یا حضور کے ساتھ نماز پڑھتے تھے یا اپنی قوم کو جا کے پڑھاتے تھے، دونوں کام انہوں نے اکٹھے نہیں کیے، انہ لم یکن یجمعہما،
وجہ یہ کہ لأنه قال اما ان تصلی معی، یا تو میرے پاس نماز پڑھے گا، تو اس کا مطلب ہی پھر قوم کو نہیں پڑھائے گا، واما ان تخفف بقومک، یا اپنی قوم کے ساتھ جو نماز تو پڑھائے گا ہلکے پن سے، تخفیف سے کام لے گا، اس کا مطلب یہ ہے پھر اپنی میرے ساتھ اس دن نماز نہیں پڑھے گا۔ فلما لم يكن في الآثار الأول من قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیء، یہ جو آثار اول ہے حضور علیہ السلام کی طرف سے کوئی ایک قول نہیں ہے، کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جو دلالت کرے کہ نفل نماز والے کے پیچھے فرض نماز ہو سکتی ہے۔ وكان في هذا الأثر ما ذكرنا، اور یہ آخری جو اثر ہم نے پیش کر لیا ہے، اس میں وہ چیز موجود ہے جس کو ہم ذکر کر چکے ہیں، یہ بھی دونوں کاموں میں سے ایک ہوا ہے۔ تو ثبت بهذا الأثر أنه لم يكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لمعاذ شيء متقابل ولا علمنا أنه كان في ذلك أيضا منه شيء متأخر، اور یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ حضور نے بعد میں دوسرے موقع پہ فرمایا ہو کہ یہاں بھی پڑھو اور وہاں جا کے پڑھو اور نفل پڑھو، فیجب به الحجت والے، تاکہ اس کے وجہ سے ہمارے خلاف حجت لازم ہو جائے۔ ولو كان في ذلك من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم امر كما قال اهل المقالة الاولى، اور اگر ہو تسلیم کر لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے کہ اگر حضور کی طرف سے بھی حکم ہو، تو پھر اس میں یہ احتمال ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہو جب فرض نماز 2 دفعہ پڑھی جاتی ہو، نفل کی گنجائش پھر بھی نہیں نکلتی۔ تو ولو كان فی ذالک من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر، اور اگر اس کی طرف سے حکم بھی ہو کہ حضرت معاذ وہاں جا کے نماز پڑھیں میرے پاس پڑھنے کے بعد، کما قال اہل المقالۃ الاولى، جیسے مقالہ اولی والوں نے فرمایا ہے، تو لاحتمل ان یکون ذلك كان من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وقت، تو یہ بات محتمل ہے کہ یہ کام رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس وقت میں ہوا ہو، ما كانت الفریضۃ فی وقت ما، اس زمانے کے وقت میں، اس عمل کے وقت میں کہ كانت الفریضۃ تصلی مرتين، کہ جب فرض نماز 2 دفعہ پڑھی جاتی تھی، فإن ذلك قد كان يفعل في أول الإسلام حتى نهى عنه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے آغاز میں یہ کام ہوتا تھا، ایک فرض نماز 2 دفعہ پڑھی جاتی تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے روک دیا اس سے، اور یہ بات پوری ترتیب کے ساتھ، اسانید کے ساتھ صلاۃ الخوف میں گزری۔ ففعل معاذ الذي ذکرنا، حضرت معاذ نے وہ کام کیا جس کو ہم ابھی ذکر کر چکے ہیں، یا ففعل معاذ الذي ذکرنا، ففعل ہے فعل معاذ کا، فعل نہیں، حضرت معاذ کا وہ فعل جس کو ہم ذکر کر چکے ہیں، یحتمل ان یکون قبل النہی عن ذلک، اس میں احتمال موجود ہے کہ نہیں سے پہلے کا یہ احتمال، یعنی نہیں سے پہلے کی یہ کاروائی ہو، ثم کان النہی، جب نہیں آ گئی فنسخہ، اس نے اس کو منسوخ کر لیا، ویحتمل ان یکون کان بعد ذلک، البتہ یہ احتمال بھی ہے کہ بعد کے زمانے میں ہو، نہیں کہ بعد کے زمانے میں بھی ہو، تو فلیس لأحد ان یجعلہ فی احدی الوقتین، جب یہ احتمال موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب روکا تھا فرض نماز کو 2 دفعہ پڑھنے سے، اس سے پہلے یہ کام تھا، پھر وہ رک گئے، یا بعد میں تھا اور انہوں نے یہ کیا ہے، دونوں باتیں احتمالی ہے، تو حضرت معاذ نے کب یہ کام کیا ہے، تو احتمال ہے کہ نہیں سے پہلے ہو، 2 دفعہ فرض نماز پڑھنے سے جو روکا ہے اس سے پہلے کے زمانے کا یہ عمل ہو ان کا، یا یہ بھی احتمال ہے کہ بعد کے وقت کا ہو، اب پہلے کا ہو بعد کا ہو، بات احتمال والی ہے۔ تو ایک آدمی جب کہے گا کہ یہ احتمال والا جو دوسرا احتمال ہے یہ راجح ہے، تو دوسرے فریق مخالف کو یہ حق حاصل ہے وہ کہے پہلا احتمال راجح ہے، کیونکہ کوئی قرینہ چاہیے نا جی، قرینہ دلیل چاہیے، بلا وجہ ایک احتمال کو ترجیح نہیں دے سکتے، اس لیے فرمایا فلیس لأحد ان یجعلہ، کہ کسی کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ حضرت معاذ کے اس فعل کو کر دے فی احدی الوقتین، 2 وقتوں میں سے کسی ایک کے اندر، الا کان لمخالفہ، مگر اس کے مخالف کو حق ہوگا یجعلہ فی الوقت الاخر، کہ وہ دوسرے وقت میں کر دے اس فعل کو۔ فهذا حکم هذا الباب من طریق الآثار، آگے طریق نظر، یہ جو مقتدی کی نماز ہے نا جی، یہ
امام کی نماز کے ساتھ مضمن ہے، اس کے ضمن میں ہے، مقتدی کی نماز امام کی نماز کے ضمن میں ہے۔ اب اگر امام کی نماز فاسد ہوتی ہے تو مقتدی کی فاسد رہتی ہے، لیکن مقتدی کی نماز فاسد ہوگا تو امام کی نماز کو کچھ نہیں۔ پھر اگر امام پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے تو مقتدی پر بھی لازم ہو جاتا ہے، جی اس کی نماز اس کے ضمن میں ہے، جیسے حالات اس کی نماز پر آئیں گے اندر والی چیز پر بھی وہی حالات آئیں گے۔ اور جو مقتدی کی نماز ہے اس کو اگر سجدہ سہو اس پر لازم آئے، وہ کوئی غلطی کرے تو اندر والی چیز پر میں نقصان ہو، ضروری نہیں ہے کہ اوپر سارے میں نقصان ہو جائے، لیکن اوپر والے میں نقصان ہو تو اندر والے کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ تو اصل جو نماز ہے مقتدی کی وہ امام کی نماز کے ضمن میں ہے اور تابع ہے۔ مقتدی کی نماز امام کی نماز کے تابع ہے، ضمنی چیز تابع ہوتی ہے اس مجموعے کی جس کے ضمن میں ہوتا ہے، جس کے ضمن میں وہ چیز ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تابع مقتدی کی نماز ہے، امام کی نماز تابع نہیں ہے۔ تو امام کی نماز اگر تابع نہیں ہے اور متبوع ہے اور مقتدی کی نماز تابع ہے تو اب دیکھ لیں کہ امام کی نماز اور مقتدی کی نماز ایک جیسی ہونی چاہیے، امام کی نماز اور مقتدی کی نماز ایک جیسی ہونی چاہیے، یہ نماز اس کے ضمن میں ہے۔ تو فرض نماز ہے زیادہ طاقتور، زیادہ مضبوط، بڑے درجے کی، اور نفل نماز ہے کم درجے کی قوت والی۔ تو بڑی نماز چھوٹی نماز کے ضمن میں کیسے داخل ہو گئی؟ امام کی نماز نفل ہو اور مقتدی کی نماز فرض ہو تو تابع جو ہے وہ بڑے درجے کی نماز کو بنا دیا، اور جو متبوع ہے وہ چھوٹی نماز کو بنا دیا، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو امام کی نماز اگر فرض ہے تو مقتدی کی فرض ہونی چاہیے، اور امام کی نماز اگر نفل ہے تو مقتدی کی نماز فرض نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ یہ ایک قیاس ہے، اس پر ایک اشکال ہوگا لیکن اس کا حل ہے۔ وَأَمَّا حُكْمُهُ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ فَإِنَّا قَدْ رَأَيْنَا صَلَاةَ الْمَأْمُومِينَ، ہم نے مقتدیوں کی نماز کو دیکھا مضمنۃً جو ضمن میں ہے بصلاۃ امامہم، اپنے امام کی نماز کے ضمن میں ہے، اس کے تابع ہے، بصحتها وفسادها، اپنے صحت کے ساتھ بھی اور اپنے فساد کے ساتھ بھی۔ امام کی نماز فاسد صحیح ہو گئی تو مقتدی کی صحیح، امام کی فاسد تو مقتدی کی فاسد۔ کہتے ہیں یہ نظر صحیح یوجب ذلک النظر الصحیح من ذلک، اس میں سے جو نظر صحیح ہے وہ یہ لازم کرتا ہے کہ انا رأینا الامام اذا سہا، ہم نے جب امام کو دیکھا اور جب اس کو سہو ہو گیا، وجب علی من خلفہ، تو اس کے مقتدیوں پر بھی سہو لازم ہے، لسہوہ، امام کی سہو کی وجہ سے، ما وجب علیہ، جو امام پر واجب تھا۔ ولو سہوہم، اگر یہ سارے مقتدی سہو کا شکار ہو، سہو کا شکار ہو ہم یہ مقتدی، ولم یسہا ہوا، اور امام کو سہو نہ ہو، لم یجب علیہم ما یجب علی الامام، ان پر واجب نہیں ہے جو کہ واجب ہو جائے امام پر اذا سہا، یعنی جو امام پر سہو اس کے سہو کی وجہ سے لازم تھا وہ مقتدی پر لازم نہیں ہے۔ لم یجب علیہم، مقتدیوں پر لازم نہیں ہے، ما وہ چیز یجب علی الامام اذا سہا، جو امام پر لازم ہوتا ہے جب وہ سہو کرے، سہو کا شکار ہو۔ تو امام سہو کا شکار ہو مقتدیوں پر تو لازم ہے، لیکن مقتدیوں کے سہو کی وجہ سے مقتدیوں پر سہو نہیں آتا۔ فلما ثبت ان المأمومین یجب علیہم، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ مقتدیوں پر واجب ہے سہو کا حکم لسہو الامام، وینتفی عنہم حکم السہو، اور حکم سہو کا ختم ہو جاتا ہے بانتفاعہ عن الامام، کہ امام کے اوپر سہو نہیں تھا، امام پر سہو نہیں تھا تو امام کی نماز کے ضمن میں مقتدی کی نماز تھی، ان پہ سہو تھا اور امام پر نہیں تھا، اور ان سے سہو اٹھ گیا کیونکہ بڑی نماز کے ضمن میں ان کی نماز ہے، اور امام پر سہو تھا ان پر نہیں تھا، تو
اس نماز کے ضمن میں ان کی نماز ہے تو وہ سہو کرے گا، یہ بھی کریں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ ان حکمہم فی صلاتہم حکم الامام فی صلاتہ، ان کا حکم ان کی نماز میں اس نماز کا حکم ہوگا جو امام کی نماز کا حکم ہے، یعنی امام کی نماز حکم الامام، امام والا حکم ان کو بھی حاصل ہوگا فی صلاتہ، نماز کے اندر۔ وکان صلاتہم مزمنہ بصلاتہ، اور ان کی نماز ضمن میں تھی اس کی نماز کی، تابع تھی اس کی نماز کی۔ ولما كانت صلاتهم مزمنہ بصلاتہ، یہ مقتدی کی نماز تابع ہے، ضمن میں ہے، مقتدی امام کی، مقتدی کی نماز جو ہے ضمن میں ہے اور تابع ہے بصلاتہ، امام کی نماز کے۔ لم يجوز ان يكون صلاتهم خلاف صلاتہ، یہ بات جائز نہیں ہے کہ مقتدیوں کی نماز امام کی نماز کے خلاف ہو، وہ فرض یہ فرض، وہ نفل یہ نفل، وہ نفل یہ فرض یہ نہیں ہو سکتا۔ فثبت بذلك ان المأموم لا يجوز ان تكون صلاته خلاف صلاة امامه، اس سے یہ پتہ چلا کہ مقتدی لا يجوز، جائز نہیں اس کے لیے، ان تكون صلاته کہ ہو نماز اس کی خلاف صلاة امامه، اپنے امام کی نماز کے خلاف۔ اب اشکال یہ ہوا کہ ہمارا اور آپ کا تو ایک نظریے پر اتفاق ہے کہ جب مقتدی متنفل ہو اور امام مفترض ہو، امام فرض پڑھا رہا ہے اور مقتدی نفل پڑھ رہا ہے، یہ تو آپ کے یہاں بھی جائز ہے، اور نظر صحیح کا تقاضا تو یہ ہے کہ امام فرض ہو، امام کی نماز فرض ہو تو مقتدی کی نفل، یہ جائز بھی نہیں ہے کہ امام متنفل ہو مقتدی مفترض، تو یہ بھی جائز نہیں ہونا چاہیے کہ امام مفترض ہو تو مقتدی متنفل۔ تو دو باتوں پر تو ہمارا اور آپ کا اتفاق ہو گیا، وہ دو باتیں میں لکھ لیتا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک یہ کہ مفترض یہ بھی کیونکہ مقتدی کی نماز امام کی نماز جیسی نماز، یہ بات اختلافی ہے۔ مسئلہ ہے، تین مسئلے اتفاقی ہیں، دونوں مفترض ہو، دونوں متنفل ہو، یا امام مفترض مقتدی متنفل۔ اختلاف اس میں ہے کہ مقتدی ہو مفترض اور امام ہو متنفل، اور اس پر آپ نے یہ کہا کہ دونوں کی نماز ایک جیسی ہونی چاہیے، تو پھر جو آخری صورت ہے امام ہو مفترض اور مقتدی ہو متنفل، یہ بھی جائز نہیں ہونی چاہیے۔ تمہارے یہ کیوں جائز ہے، یہ سوال ہے۔ قال قائل فإن قد رأيناهم، ہم نے سب کو دیکھا، لم يختلفوا، اختلاف نہیں کرتے، ان للرجل، جو ایک شخص کو حق حاصل ہے، ان يصلي تطوعا، جو نفل پڑھے، خلف من يصلي فريضة، وصحابی کے پیچھے جو فرض پڑھ رہا ہو۔ فلما كان المصلي تطوعا، وہ مصلی جو نفل والا ہو، يجوز ان يأتم بمن يصلي فريضة، اس کے پیچھے نماز پڑھنے جائے جو فرض پڑھ رہا ہو۔ کانا کذالک، تو اس پر قیاس کرتے ہوئے یہ ہونا چاہیے، یجوز للمصلی فریضۃ، وہ مصلی جو فرض پڑھ رہا ہو، یصلی خلف من یصلی تطوعا، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جو نفل پڑھ رہا ہو۔ یہ آخری دونوں صورتیں ایک جیسی ہونی چاہیے، مقتدی کی نماز اور ہے، امام کی نماز اور ہے، آخری صورت میں اس پر آپ کو اتفاق ہے، تو تیسری صورت میں بھی اتفاق کر لو کہ مقتدی کی نماز اور ہے، امام کی اور ہے۔ انشاءاللہ سوال سمجھ آیا ہوگا۔ اس کا جواب دیتے ہیں کہ فرض نماز میں آدمی دو چیزیں اکٹھی ہوگی تو فرض میں داخل ہو سکتا ہے۔
فرض نماز کے لیے دو چیزیں چاہیے. فرض نماز میں داخلے کے لیے چاہیے دو چیزیں، دو سبب. فرض نماز میں داخلے کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک نماز کی نیت ہو اور دوسرا فرض متعین فرض کی نیت. فرض وہ بھی متعین کہ میں ظہر کی فرض پڑھ رہا ہوں، عصر کے فرض پڑھ رہا ہوں، مغرب کے فرض پڑھ رہا ہوں. فرض نماز میں داخلے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. اور نفل نماز میں صرف نماز کی نیت کرے، نماز کی نیت میں نماز پڑھ، صرف نماز کی نیت ہو اس سے بھی وہ نفل میں داخل ہو جاتا ہے. صرف نماز کی نیت سے. ایک آدمی کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں، نہ اس نے فرض کہا، نہ نفل کہا، نہ سنت کا کچھ بھی نہیں کہا، صرف کہا میں نفل 2 رکعت پڑھ رہا ہوں نماز، تو نفل میں داخل ہو جائے گا. اب دیکھیں نفل نماز کا جو سبب ہے وہ ہے نماز کی نیت سے داخل ہونا کافی ہے. اور فرض نماز کا جو سبب ہے وہ دو چیزیں ہیں، نماز بھی ہو اور ساتھ ساتھ فرض کی تعین بھی ہو. تو فرض نماز کے سبب ہو گئے دو چیزیں، اور نفل نماز کا سبب ہوئی ایک چیز، اور ایک چیز جز ہے، بعض ہے دو کا. تو نفل نماز کا جو سبب ہے یہ فرض کا سبب دو چیزیں ہیں اور نفل کا سبب ایک چیز ہے. اب ایک آدمی فرض پڑھا رہا ہے، مقتدی نے کہا میں نماز میں داخل ہوتا ہوں، امام نے بھی کہا تو میں نماز میں داخل ہوتا ہوں، امام نے ساتھ کہا تھا فرض میں داخل ہوتا ہوں. تو مقتدی اور امام ایک سبب میں تو دونوں برابر ہو گئے نہیں، لہذا امام کی قوی نماز میں مقتدی کی ضعیف نماز داخل ہو گئی. لیکن اگر امام کہے میں نفل پڑھ رہا ہوں اور مقتدی کہتا ہے میں فرض اور نفل میں نماز اور فرض پڑھ رہا ہوں، تو امام کہتا ہے میں فرض پڑھ رہا ہوں، صرف فرض نہیں، غلطی ہو گئی. امام کہتا ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، نفل میں داخل ہو جائے گا، ایک سبب ہے نماز کی نیت سے. اور مقتدی کہے میں فرض اور نماز دونوں چیزیں پڑھ رہا ہوں، نماز ہے اور وہ فرض بھی ہے. تو اب دیکھیں نا جی، مقتدی کی نماز امام کی نماز کے برابر نہ ہوئی، امام کی نماز کم درجے کی ہو گئی اور مقتدی کی بڑے درجے کی ہو گئی، تو یہ نماز اس کے ضمن میں داخل نہیں ہو سکتی اور تابع نہیں بن سکتی. قیل لہو کہا جائے گا اس معترض کو ان سبب التطوع نفل کا سبب ہوا بعض سبب الفریضتی، وہ فریضے کے سبب کا بعض ہے، بعض. وذالک، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وذالک، اس کی تفصیل یہ ہے کہ ان الذی يدخل في الصلاة ولا يريد شيئا، ایک آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے اور کسی چیز کا ارادہ نہیں ہے، ان ذالک، اس نماز میں داخلے سے، کہتے میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس نے یہ نہیں کہا میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں، یہ بھی نہیں کہا فرض نماز پڑھ رہا ہوں، سنت پڑھ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں کہا، میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں. یکون بذالک داخلا فی نافلۃ، میں داخل سمجھا جائے گا. لیکن وَإِذَا نَوَى الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ وَنَوَى الْفَرِيضَةَ، ایک آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے اور فرض کی نیت کرتا ہے، تب جا کر فریضے میں داخل ہوگا. اگر صرف نماز کی نیت کرتے ہیں فرض میں داخل نہیں سمجھا جائے گا. وصار يكون ذلك داخلا في الفريضة بالسبب الذي دخل به في النافلة وبسبب آخر. فرض میں داخلے کے لیے اس کے پاس دو چیزیں چاہیے، اور نفل والا سبب بھی چاہیے، نماز پڑھ رہا ہوں، اور ایک سبب اضافی چاہیے کہ فرض نماز پڑھ رہا ہوں. فلما كان ذلك كذلك، جب معاملہ اسی طرح ہے تو كان الذي يصلي تطوعا وهو يأتم بمصلي فريضة، بمصلي فريضة، یہ كان وہ شخص الذي يصلي تطوعا، جو نماز نفل پڑھ رہا ہو، وهو يأتم، اور وہ مقتدی ہو، اقتداء کر رہا ہو، بمصلي، اس نمازی کی، فریضة، جو فرض پڑھ رہا ہو.
وفی صلاته له فی کلھا، امام، تو وہ جو امام ہے اس مقتدی کی پوری نماز میں امام بن گیا، پوری نماز میں۔ کیسے؟ جس سبب کے ساتھ یہ داخل ہوا ہے اس سبب کے ساتھ وہ بھی داخل ہوا ہے۔ امام نے بھی کہا تھا میں نماز پڑھ رہا ہوں، مقتدی نے بھی کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ اس کا پورا امام بن گیا۔ امام نے اضافی چیز بھی ساتھ شامل کی، میں فرض پڑھ رہا ہوں، تو مقتدی کے دائرے کی چیز تو اس کے پاس ہے نہیں جی۔ لیکن والذی یصلی فریضۃ ویأتم بمن یصلی تطوعا، ایک آدمی خود فرض پڑھ رہا ہے اور اقتداء اس کی کر رہا ہے جو نفل پڑھ رہا ہے، تو هو فی صلاۃ له فی بعض سببها، تو یہ مقتدی امام کے بعض سبب میں وہ مقتدی ہے، اور امام بعض سبب میں، سبب پورے سبب میں امام نہیں ہے، بعض میں امام ہے۔ امام نے کہا میں نماز پڑھ رہا ہوں، مقتدی نے کہا میں نماز اور فرض پڑھ رہا ہوں، تو نماز میں تو دونوں برابر ہو گئے، لیکن فرض میں امام نہیں رہا مقتدی کے لیے اور مقتدی اکیلا ہو گیا۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ والذی یصلی فریضہ، جو فرض پڑھ رہا ہو، یأتم اور اقتداء کر رہا ہو، بمن اس شخص کی یصلی تطوعا جو نفل پڑھ رہا ہو، هو فی صلاۃ له، یہ اپنی اس نماز میں ہوگا، فی بعض سببها الذی دخل فیہا امام، اپنے بعض سبب میں اس کا مقتدی امام مقتدی بنے گا جس میں امام داخل ہوا تھا، اور وہ ایک سبب سے داخل ہوا تھا، نماز کے سبب سے۔ ولیس له فی بقیتہ، باقی ماندہ حصے میں یہ مقتدی اس امام کا مقتدی نہ بن سکا، اور وہ شخص باقی ماندہ حصے میں امام نہیں بن سکا، یہ مقتدی نہیں بن سکا، وہ امام نہیں بن سکا۔ ولیس له، نہیں ہے وہ امام اس مقتدی کے لیے، فی بقیتہ، باقی ماندہ حصے میں امام، یعنی اس مقتدی کا امام نہیں ہے، فلم یجوز ذالک، تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ فإن قال قائل فإنا قد رأينا عن عمر رضی اللہ عنہ صلى بالناس جنبا فعاد ولم يعيدوا فدل ذلك أن صلاة لم تكن مزمنة بصلاته، ایک نیا افطار ہے۔ آواز پھر کٹ رہی ہے، یہ کیا مسئلہ ہو گیا؟ آواز نہیں آ رہی ہے آپ؟ آگے جو اشکال ہے، میرا خیال ہے جو حضرات سمجھ گئے، سن چکے ہیں، ان کو سمجھ آ گئی یہ بات۔ اگلا مسئلہ اشکال یہ ہے کہ تم لوگوں نے یہ بتایا کہ مقتدی کی نماز امام کی آپ کا قیاس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے، بس بڑا ہی جنابت میں تھے، غسل نہیں فرمایا تھا۔ بعد میں ان کو یاد آیا کہ میرا غسل نہیں تھا، انہوں نے غسل کیا اور اپنی نماز دوبارہ پڑھی، قوم نے نہیں دوبارہ پڑھی۔ کی نماز امام کی نماز کے ضمن میں ہوتی نا، تو حضرت عمر ان سے بھی کہہ دیتے کہ تم اپنی نماز پڑھو، میری نماز فاسد ہو گئی ہے تو تمہاری بھی فاسد ہوگی۔ جیسے مقتدی کی نماز اپنی ہے اور امام کی نماز اپنی ہے، وہ فرض پڑھے یا نفل پڑھے، یہ بھی فرض پڑھے یا نفل پڑھے، مرضی ان کی۔ یہ اشکال ہے۔ من قال قائل فإنا قد رأينا عن عمر رضی اللہ عنہ انه صلى بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائی جنوبان کیا حضرت عمر نے اور لوگوں نے اعادہ نہ کیا، دل ذلك ان صلاة لم تكن مزمنة بصلاته، ان کی نماز ان کی نماز کے ضمن میں نہیں اور اس کے تابع نہیں ہے۔ فقال مخالف منما فعل ذلك، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو نماز پڑھائی تھی جنابت کی حالت میں، انہوں یقین کو صبح میں ان کو نماز کے بعد کہ شاید میں حالت جنابت ہوں، اس سے پہلے ان کو نہیں تھا یہ صبح بھی، تو لہٰذا اور نماز کے بعد بھی یقین نہیں تھا کہ میں حالت جنابت میں ہوں، تو ایک یقینی چیز شک سے زائل نہیں ہوتی۔ البتہ انہوں نے اپنے شک کو دور کرنے کے لیے غسل تو کیا، لیکن ان کا متطہر ہونا یقینی تھا اور ان کا جنابت والا ہونا ایک شک کی مسئلہ تھا، تو اس وجہ سے قوم کو انہوں نے نہیں فرمایا کہ آپ نماز دوبارہ پڑھو، کیونکہ یقینی چیز ان کی اپنی نماز بھی ہو گئی تھی، لیکن صرف شک کی وجہ سے انہوں نے احتیاطاً جو ہے اپنی نماز لوٹا دی، ورنہ نماز ان کی ہو گئی تھی۔
یقینی چیز شک سے زائل نہیں ہوتی. الیقین لا یزول بالشک. ایک چیز یقینی ہے اور ایک ساتھ شک لگ جائے تو شک کے ساتھ یقینی چیز کو زائل نہیں کیا جا سکتا. یہ اصول ہے. فقال المخالف انما فعل ذلك لانه لم يتيقن. انہیں یقین نہیں تھا بان الجنابۃ كانت منه قبل الصلاة کہ نماز سے پہلے ان کو یقین نہیں تھا کہ جنابت ہے. فاخذ لنفسه بالحوطة. انہوں نے احتیاط کو لیا اپنے لیے. فعاد ولم يأمر غیره بالإعادة. وذكروا في ذلك. اور اس بارے میں مخالفین نے دلیل پیش کی ہے، وہ یہ ہے یعنی ان کا احتیاط یہ قول اپنا قیاس نہیں ہے بلکہ باقاعدہ دلیل موجود ہے. ما حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا عبد الله بن رجاء الغداني قال خبرنا زائدة أخبرنا زائدة بن قدامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن زید بن الصلت قال قال عمر ارانی قد احتلمت. مجھے خیال یہ آیا کہ میں محتلم، احتلام مجھے ہوا ہے. وما شعورت، لیکن مجھے احساس نہیں ہوا. صلیت، اور میں نے نماز پڑھی. یہ مجھے خیال پیدا ہوا، شبہ ہو گیا کہ میں احتلام مجھے ہوا تھا نماز سے پہلے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا نماز بھی میں نے پڑھائی حالانکہ میں نے غسل نہیں کیا تھا. ثم قال اغسل ما رأيت وانزح ما لم ارى. جو کچھ مجھے نظر آیا اس کو میں دھو لوں گا اور جو نظر نہیں آیا یعنی نجاست کے علامات نشانات نظر آئیں گے تو دھو لوں گا، نظر نہیں آئیں گے وہاں پانی چھڑک دوں گا. اور ثم اقام فصلى، پھر انہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور وقت جو ہے وہ خاصا یعنی سورج بلندی تک جا پہنچا تھا. تو انہوں نے اپنی جو نماز پڑھی ہے وہ اس وجہ سے پڑھی ہے کہ صرف احتیاط کا پہلو لیا ہے، ورنہ یقین نہیں تھا، ان کو صرف شبہ ہو گیا تھا. پھر اگلی روایت بھی اسی کی تائید ہے. یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالك حدث عن هشام بن عروة عن ابيه عن زبيد بن سلد انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فنظرنا. یہ زبید بن سلط ہونا چاہیے، یہاں پر میرے پاس زید لکھا ہے یا زوید ہے. یہ لفظ زوید بھی ٹھیک ہے، زید ٹھیک نہیں ہے. زوید لفظ صحیح ہے. زبید بھی غلط ہے، زوید بھی غلط ہے، زید بھی غلط ہے، زوید. تو زوید ابن سلط وہ فرماتے ہیں زوید کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ نکلا. فنظرنا فإذا هو قد احتلم، واحتلام فصلى ولم يغتسل. فقال والله ما أراني إلا وقد احتلمت وما شعرت. مجھے تو شبہ بھی نہیں ہوا کہ مجھے احتمال ہوا ہے اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور میں نے نماز پڑھائی، غسل بھی نہیں کیا تھا. قال فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه ونزح ما لم يره فأذن وأقام الصلاة. انہوں نے اذان دی، نماز پڑھی. ثم صلى بعد ما ارتفع الضحى متمكنا. فدل هذا على أن عمر رضی اللہ عنہ لم يكن يتيقن. اس سے یہ پتہ چلا کہ عمر کو یقین نہیں تھا رضی اللہ عنہ کہ جنابت ان سے اب نماز سے پہلے یقیناً ہوئی ہے. الدلیل على أن عمر قد كان يرى أن صلاة المأموم تفسد بفساد صلاة الإمام. اور ایک اور دلیل موجود ہے کہ امام کی نماز کے فاسد ہونے سے مقتدی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. اس پر باقاعدہ دلیل موجود ہے، وہ یہ قد حدثنا يحيى قال حدثنا ابو معاوية قال حدثنا الأعمش عن ابراہیم عن حمام بن الحارث ان عمر رضی اللہ عنہ. حمام بن حارث کا واقعہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ قراءت میں بھول گئے. مغرب کی نماز تھی. فأعاد بهم الصلاة، سب کو کہا نماز دوبارہ پڑھو. فلما أعاد بهم عمر الصلاة، جب حضرت عمر نے ان پر نماز دوبارہ ان سے پڑھوائی، اعادہ کروایا. وجہ کیا تھی؟ لترکیہ القراءۃ، کہ خود قراءت نہیں پڑھ سکے تھے. وفی فساد الصلاة بترک القراءۃ اختلاف، حالانکہ یہ اختلافی نقطہ نظر ہے کہ قراءت نہ رہے تو نماز فاسد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اختلافی نقطہ نظر ہے. تو اختلافی چیز کی وجہ سے انہوں نے نماز دوبارہ پڑھوائی ہے. تو جنابت کی وجہ سے نماز اگر پڑھا دے کوئی آدمی تو بالاتفاق اعادہ ہوگا. کانا اذا صلی بہم جنوبا، اگر وہ یقینی جنابت کی پہلو میں ہوتے تو اس بات کے زیادہ لائق تھے کہ نماز لوٹاتے، لیکن یقینی پہلو نہیں تھا. ان کا نقطہ نظر یہی ہے کہ اگر جنابت یقینی ہو تو ضرور نماز لوٹاتے. قراءت کے ترک
مقتدی کی نماز کو فاسد کرتا ہے، ان کی قراءت کے ترک سے اختلاف ہے کہ اس سے نماز فاسد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. فإن قال قائل فقد روی عن عمر خلاف ذلك، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس کے خلاف بھی مروی ہے. وہ تفصیل انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں ابھی وقت ختم ہوا.